الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ایک حدیث کل پیش کی جا رہی تھی کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نماز کی حالت میں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے سکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جب نماز پڑھ لیا تب جا کر کے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے یا میری بات سننے سے روک دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تجھے یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، ان کی بات کو قبول کرو، اور اللہ اور اس کے رسول اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک عظیم صورت جو قرآن کریم کے اندر ہے میں اسے سکھانا چاہتا ہوں. مسجد سے نکلنے سے پہلے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور نکلنا چاہتے تھے مسجد سے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ آپ کہہ رہے تھے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن عظیم میں سب سے عظیم صورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا وہ صورت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ سبع مثانی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس میں جو ایک بات ذکر ہوئی تھی کہ جب اللہ کے نبی کی بات یا واجبات مستحبات سے ٹکرا جائیں اسی وقت میں تو واجبات کو پہلے کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے سلف صالحین میں سے کچھ علماء کرام نے اس کی طرف نشاندہی یہ کی ہے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ نہیں ہے جو اچھائی کو برائی سے جان لے، برائی ہے یا اچھائی ہے جان لے. عقل مند دراصل وہ ہے، حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو دو اچھائیوں میں سے جو زیادہ تر اچھی چیز ہے اس کو جان لے. اکٹھا ایک ہی وقت میں دو اچھی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، کون اچھی چیز ہمیں کرنا ہے؟ تو اس میں جو عقل مند ہوگا وہ سمجھے گا کہ کون زیادہ ضروری ہے اور کون زیادہ ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ عقل مند دراصل ہے. اور ایسے ہی دو برائیاں اکٹھی ہو جائیں، دو شر اکٹھا ہو جائے، دو برائیاں اکٹھی ہیں، اب لیکن نوعیت دونوں برائیوں کی نوعیت مختلف ہوا کرتی ہے بسا اوقات. تو عقل مند کیا ہوتا ہے، دونوں برائیوں میں دیکھتا ہے کہ کون برائی زیادہ بدتر ہے، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے بچتا ہے، اس کو جانتا ہے. تو کہتے ہیں دراصل عقل مند وہی ہے جو دو اچھائیوں میں سے جو زیادہ تر اچھی چیز ہے اس کو جان لے، اور جو برائیوں میں سے دو برائی اکٹھی ہو جائے ایک ہی وقت میں تو کون چھوڑنا ہے، کون کا ارتکاب کرنا ہے، تو اس میں وہ سمجھ جائے. اسی لیے دیکھیے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اس موقع پر کہ یہ عقل مندوں کا جب کام ہے تو اس میں اپنا دخل جو عام لوگ ہیں، عوام الناس ہے، اس میں اپنے دماغ کا دخل دے کر کے اس میں نہ کودے، نہ پلاگ لگائے، کیونکہ وہ پھسل سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ تو اسے معلوم نہیں ہوگا پوری طور پر کہ کون زیادہ اہم ہے، کون زیادہ اہم نہیں ہے، کون زیادہ ضروری ہے، کون زیادہ ضروری نہیں ہے، کس چیز سے بچنا زیادہ ضروری ہے، کس چیز سے بچنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. تو یہ چیز عوام اگر نہیں سمجھے گی تو اس میں پڑ جائے گی، ایسی چیز کا ارتکاب کر دے گی جو نقصان دہ ہے. اس کی ایک موٹی مثال لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے، اقامت کہہ دی جائے نماز کے لیے، جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اقامت کہہ دی جائے تو اب کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہے. تو اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اقامت کہہ دیا گیا ہے تو واجب ہے، ضروری ہے. اور ایک اسی وقت میں اسی ٹائم میں انسان نفلی عبادت کر رہا ہے، فجر کے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکا ہے، آیا ہے اس وقت میں
جب یہاں اقامت بھی کھڑی ہو رہی ہے وہ سوچا لاؤ پہلے پڑھ لوں 2 رکعت، اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جاؤں. 2 خیر کا کام اکٹھا ہے، دونوں خیر کا کام ہے. لیکن اب عقل مند کیا دیکھے گا کون زیادہ ضروری ہے. اگر ضروری کو چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا، اور کون زیادہ ضروری نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ دیکھیے ایسا کبھی ہوتا ہے کہ لوگ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اور فرض میں شریک ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کو بعد میں وہاں شریک ہوتے ہیں. یہ گناہ کا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو وہی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں ہے. اگر پڑھ بھی رہا ہے انسان زبردستی، اس کی نماز نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے کوئی. اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو اصل نماز وہی جماعت کے اندر شامل ہو کر کے پڑھنا. تو ایسے ہی بہت سارے دیکھیے مسائل اس میں آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کی اطاعت کے متعلق کہا کہ اگر شوہر حاضر ہو تو بیوی روزہ نہ رکھے، لیکن وہاں ایک بات کہی رمضان کے علاوہ. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب 2 واجب چیزیں اکٹھی ہو جائیں، دونوں واجب ہیں. ایک تو ہے شوہر کی بات ماننا، شوہر کی اطاعت واجب ہے بیوی کے اوپر، اور ایک طرف ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا وہ بھی واجب ہے، اللہ کا حکم ہے. 2 واجب چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہنمائی فرمائی. کہا رمضان کا روزہ شوہر کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اللہ کا حق غیروں کے حق سے بڑا حق ہے. غیروں کا حق اللہ رب العالمین نے ہی طے کیا ہے. ماں باپ کا جو حق ہے اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے. ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، ان کی بات ماننا اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے. لیکن جب ماں باپ کی بات اللہ کی بات سے، واجبات سے ٹکرا جائے تو ہم اللہ کی بات کو مقدم کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. تو یہ اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا باریک فقہ ہے. اسی لیے اس میں ہر ایک کو نہیں چھلانگ لگانا چاہیے اور ہر ایک کو اپنا دماغ نہیں چلانا چاہیے، بلکہ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے. کیونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان الجھاؤ میں پڑ جاتا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کریں. 2 چیزیں اکٹھی ہیں، دونوں واجب ہیں، اب کیا کریں کیا نہ کریں. اب دیکھیں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت دے دیجئے، جہاد کی اجازت دے دیجئے. معلوم ہوا کہ بغیر حکومت کی اجازت کے جہاد نہیں کر سکتے. مسلم حکومت ہے تب بھی آپ حکومت کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کر سکتے. یہ نظام ہے، اسلام کا قانون ہے. لیکن آپ دیکھیے کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جہاد کے نام پر. کوئی حکومت ہے ہی نہیں، اسلام کی قائم ہے ہی نہیں، لیکن تنظیمیں اس طرح کی اپنی رول ادا کر کے لوگوں کو گمراہی کا کام کرتی، گمراہی مبتلا کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجیے جہاد میں شریک ہونے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جہاد کی نوعیت سمجھتے تھے یہ کتنا اہم ہے، اور والدین کی اطاعت و فرما برداری، ان کی خدمت کتنا اہم ہے سمجھتے تھے. پوچھا فوراً کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ. کہا ففیہما فجاہد، جا انہی دونوں کی خدمت کر کے جہاد کر. کیوں؟ ماں باپ کی خدمت میں بھی جنت ہے اور جہاد میں بھی جنت ہے. لیکن جہاد دیکھیے ہر حال میں ضروری نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ اگر جہاد کا فریضہ انجام دے دیتے ہیں، ضرورت ہے تو ساری امت کے لیے کافی ہے وہ. لیکن ماں باپ کی اطاعت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، فرض عین ہے. جب فرض عین فرض کفایہ سے ٹکرا جائے تو کیا کریں گے ہم؟ جو فرض عین ہر ایک کے لیے جو ضروری ہے وہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ دے دیا، سمجھا دیا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہاں جہاد کرو. آپ دیکھیے اصل میں ذہن لوگوں کا خراب کیا جاتا ہے. اصل یہ بات ہے کہ جو دین کے ناحیے سے، عبادت کے ناحیے سے معاملہ ہے اس کو دین سمجھتے ہیں، اور جو عبادت کے ناحیے سے معاملہ نہیں ہے اس کو دین نہیں سمجھا جاتا. جیسے ماں باپ کی خدمت ہے، ایسا لگتا ہے یہ دین ہے ہی نہیں. ماں باپ کی خدمت کو دین جیسے نہیں سمجھا جاتا. اسی لیے اس طرح کی فکر عام ہوتی ہے کہ جہاد پر نکلے، ادھر جائے وہاں جائے، جہاں کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، جہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہاں ایک بھی جو ضابطہ دیا کہ سامنے والے کے لیے کیا ضروری ہے اس کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی.
جہاد میں شریک ہونا، دیکھیے کوئی کسی تنظیم سے جڑ جائے جو جہادی تنظیم ہو، وہ تنظیم والا بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے افراد میں اضافہ ہو گیا، خوش ہوتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے وہ جو آ رہا ہے آدمی وہ کیا اہم چیزیں چھوڑ کر کے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے ہمارے تنظیم میں، ہماری جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں اپنا مشن کو یاد آ رہا ہے اسے، لیکن سامنے والے کے لیے کیا ضروری ہے وہ اسے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دھیان دیتے ہیں امتیوں کی کیا ضرورت ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اس میں فقہ ملتا ہے اور سوچ ملتی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے آج جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، جہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں کوئی مطلب اس طرح کی حکومت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے، غیر شرعی چیز ہے، ایسے ماحول میں بھی اور وہاں جو ماں باپ کی خدمت ہے یا جو اور بھی ضروریات ہیں اس پر کوئی دھیان نہیں ہے. یہ دیکھیے کیا ہے، شیطانی سوچ ہے. ہم اس کو شیطانی سوچ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جب ایک مثال ہے، موٹی مثال ہے کہ کوئی رات بھر تہجد کی نماز پڑھے اور فجر کی جو واجب ہے دو رکعت پڑھنا اسے سونے میں گزار دے تو وہ ثواب نہیں ہوگا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں شیطان ایک گناہ کرانے کے لیے 70 نیکیاں کراتا ہے، 70 نیکیاں کراتا ہے ایک گناہ میں، بڑے گناہ میں انسان کو مبتلا کرنے کے لیے، یا 70 چھوٹے چھوٹے کام کراتا ہے ایک بڑے حرام کام میں انسان کو مبتلا کرانے کے لیے. یہ سمجھ ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ اگر ہم ایسی جو ضروری جات میں سے ہیں، واجبات میں سے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی وقت میں ہم کر سکتے ہیں، تو یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. اور لوگوں کا دماغ یہاں خراب کیا جاتا ہے اسی کے پیش نظر کہ ہر ایک آج اپنا اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، اپنی اپنی سیاست دیکھ رہا ہے، اپنا جو نظریہ ہے وہی دیکھ رہا ہے. اسی لیے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری رہنمائیاں اس مسئلے میں ہیں کہ جو اہم ہو اس کو ترجیح دیا جائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق ٹکرا جائے تو اللہ کے حق کو مقدم کیا جانا چاہیے. دونوں برابر ہیں، واجبات میں دونوں واجب ہیں. واجب یہ بھی ہے اور ایک والدین کی اطاعت بھی واجب ہے، شوہر کی بھی اطاعت واجب ہے، تو اللہ کی بات کو مانی جائے گی. جیسے نماز کا وقت ہو گیا، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کام کر لو، تو ہم ماں باپ کی وہاں بات اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ کی بات سے، اللہ کے حکم سے وہ بات ٹکرا رہی ہے، تو ہم اللہ کی بات کو مانیں گے. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن جہاں آپشن ہے یہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، جو چیز واجب ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا. والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن جہاں کوئی سنت ہے، نفلی عبادت ہے، اس کو آپ کر بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو اس کو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اور فوری طور پر جو واجب ہے اس کو ہمیں کرنا ہوگا. یہ کچھ چیزیں اس مسئلے میں آ گئی، یہ جو ضمنی ہے، لیکن ایک تربیت کے ناحیے سے یہ باتیں ذکر ہو جانی چاہیے تاکہ انسان کے ذہن و دماغ میں بات رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.